بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب ہے کہ جس میں انسان نظر کر لے یا منت مان لے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، وہ اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا، اس لیے وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ دوسرا سنت اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ تیسرا نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ جس وقت بھی مسجد میں جائے انسان، خواہ ایک گھڑی کے لیے ہو، تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اور اس میں وہ نیت کر لے نفل اعتکاف کی، تو اس کو نفل اعتکاف جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے کسی مخصوص وقت اور مہینے کی قید نہیں ہے، بلکہ جب بھی اللہ کا قرب اور رضا و ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جائے اور جتنی بھی دیر ٹھہرے اسے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں نفلی اعتکاف کے کچھ فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو مسجد کی طرف چلا اور شام کو چلا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور شام یعنی جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے جنت سے مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے پر ہے، اس طرح نفلی اعتکاف کرنے کے لیے جانے پر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں جس چیز کے لیے آیا تو وہی اس کا حصہ ہے، یعنی مسجد میں جس ارادے کے ساتھ آئے گا اسی کے مطابق جزا پائے گا، کیونکہ جزا کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص اعتکاف کی شکل میں ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کو ثواب اسی کا حاصل ہوگا، اور جو شخص صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو جب تک وہ نماز کا منتظر ہوتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر وہ مسجد میں آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا زائر و مہمان ہے، اور میزبان کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو وضو کر کے مسجد میں آنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے، اور باوضو اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو پہلے اہل کتاب تھے پھر بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابیت کے شرف سے مستفید ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پایا ہے کہ زمین میں میرے گھر میرے مساجد ہیں، اور مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ پھر میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس میں یہ پایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ گھروں یعنی مساجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کے نام اور عبادت سے بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مساجد میں عبادت یعنی نماز اعتکاف کے لیے آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اجر و ثواب اور مختلف انعامات اور اکرامات کے ذریعے سے ضیافت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اپنے گھر کی نماز پر اور اپنے بازار کی نماز پر 20 سے زیادہ درجے کی فضیلت رکھتا ہے، اور بے شک تم میں سے کوئی جب وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے جس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اس کی ایک خطا کو معاف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پھر جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کی وجہ سے وہاں رکا رہے، اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ قبول فرما، جب تک کہ وہ مسجد میں ایذا نہ پہنچائے یا جب تک کہ وہ وضو نہ توڑ دے۔ تو جو شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی اور عبادت کی نیت سے مسجد میں ہوتا ہے، اور اعتکاف کی حقیقت بھی یہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں باوضو بیٹھ کر نماز کے انتظار کرنے کی صورت میں نفل اعتکاف کرنے والا عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو نماز کی جگہ بیٹھے رہنے سے مراد مسجد کی حدود ہے، یعنی جب تک وہ مسجد میں رہے، خواہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا وہاں سے ہٹ جائے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ جب نماز سے فارغ ہو کر، پہلے تھا کہ نماز سے کے انتظار میں، اب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر، اور یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ فرض نماز یا سنت نماز یا نفل نماز، جو بھی نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور اگر بندہ ویسے ہی بیٹھ کر پہلے سے نماز کے انتظار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتا دوں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف اور نیکیوں کو زیادہ فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کو اچھی طرح دھونا، جب کہ یہ ناگوار بھی گزر رہا ہو سردی وغیرہ کی وجہ سے، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم رکھنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم میں سے جو آدمی بھی اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، پھر مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پھر وہیں بیٹھ کر، یعنی مسجد میں کے الفاظ یہ نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں وہاں یہ کہ فیصلی مع المسلمین الصلاۃ، تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسجد میں ہی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، پھر وہیں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ایسا ہے جیسے کہ وہ گھڑ سوار جس کا گھوڑا اللہ کے راستے میں اپنے پہلو کے بل تیار کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کو ثواب اتنا ملے گا کہ جیسے کسی آدمی نے جہاد کرنے کے لیے گھوڑا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وضو نہ توڑ دے یا وہاں سے اٹھ کر نہ چلا جائے، اور وہ بڑی سرحد میں ہوتا ہے۔ سرحد سے مراد یہ ہوتا ہے جس طرح کے ممالک کی یا علاقوں کی حدود ہوتی ہیں، تو اللہ ایک جگہ کا بندہ وہ دوسرے کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکتا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرحد میں ہوتا ہے تو پھر اس کے جو مخالفین ہیں، اس کا دشمن ہے، شیطان ہے وغیرہ دوسرے جو ہیں، وہ اس سرحد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ جو شخص مسجد میں ہوتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے لیے مسجد میں انتظار کرنے والا وہ نماز کے ثواب کو مستحق ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے اور کچھ لوگ گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تیزی کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے، اور اتنی تیزی سے آئے کہ قریب تھا کہ آپ کے کپڑے آپ کے گھٹنوں سے ہٹ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے کے لیے آ رہے تھے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، خوشخبری سنو، آپ کے رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول دیا ہے، اور تمہاری وجہ سے فخر کے ساتھ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے ایک فرض ادا کر لیا ہے اور دوسرے فرض کے منتظر ہیں۔ تو ان احادیث سے مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ وہ نماز کا ثواب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فخر کا باعث ہے، خواہ یہ انتظار مسجد میں پہنچ کر نماز شروع ہونے سے پہلے کیے جائے یا ایک نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ کر اگلی نماز کے انتظار کی صورت میں کیا جائے، اور خواہ کوئی نماز کے انتظار کے دوران سو جائے اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، کیونکہ ثواب کو حاصل کرنے کی نیت ہے تو اس پر اعتکاف کی حقیقت صادق آتی ہے، خواہ اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے۔ تو یہ ساری فضیلتیں اسی وجہ سے نفلی اعتکاف پر بھی صادق آتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کے لیے کسی مدت کو مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے یہ عمل جتنے وقت کے لیے بھی کیا جائے، خواہ تھوڑی بہت دیر کے لیے ہو، تو اس کو یہ اتنی ساری فضیلتیں مختلف قسم کی یہ حاصل ہوں گی۔
اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ نفل اعتکاف کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اور نہ ہی باوضو ہونا ضروری ہے۔ البتہ کامل اور نماز کے ثواب اور فرشتوں کی دعا کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو۔ کئی احادیث میں بعض مخصوص اوقات میں مساجد میں نفلی اعتکاف کی عظیم فضیلت آئی ہے، چنانچہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفلی اعتکاف کی خاص فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد میں نفلی اعتکاف فرمانا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا، اور یہ اسی مضمون کی روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک اسی مجلس میں 4 زانو بیٹھے رہتے تھے، یعنی آسانی کی حالت میں جس طرح بیٹھنا ہوتا ہے، ایک تو نماز کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، اور ایک تو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، تو وہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں دوسری حالتوں پر بیٹھنا بھی یہ جائز ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں اور اللہ کی بڑائی اور حمد اور تسبیح اور تہلیل پڑھوں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں 2 یا زیادہ غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں بہت افضل نسب کے حامل ہیں اور جن کو آزاد کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک بھی میں اسی طرح اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں، تو یہ زیادہ مجھے محبوب ہے اس بات سے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خواہ سبحان اللہ کیا کر ہو، لا الہ الا اللہ کر کے ہو، یا تلاوت کر کے ہو، یا کسی کی تلاوت سن کر ہو، یا اللہ کے دین کے علم میں مشغول ہو کر ہو، تو یہ سارے کی ساری چیزیں یہ ذکر میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص دین کی بات یا قرآن مجید کی تلاوت سنے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور ساتھ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی دوسرے دینی کام مثلا جنازے میں شرکت کے لیے چلا جائے تو وہ اس سے خارج نہیں ہوگا۔ اب اس سے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ فجر سے لے کر اشراق تک اور پھر عصر سے لے کر مغرب تک یہ مسجد میں اعتکاف کرنے کی فضیلت عظیم ہے، اور اگر سورج طلوع ہونے تک ذکر میں مشغول رہ کر بعد میں 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، یعنی اس وقت کے نفلی اعتکاف کا اختتام 2 رکعتوں پر کیا جائے تو اس کا اجر اور بھی زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کو 1 حج اور 1 عمرہ کا اجر حاصل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا اجر حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس حدیث مبارکہ میں فرمایا تامتن تامتن تامتن، یعنی پورا اجر حاصل ہوگا۔ اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کی مساجد، یہ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لیں، تو گھروں میں جو نماز کے لیے مخصوص کی گئی جگہ ہیں وہاں پر نماز پڑھنے اور وہاں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے، اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد ذکر و تسبیح کرنے، اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے پر 2 رکعت پڑھنے پر مذکورہ فضائل حاصل ہوں گے۔ اور جو شخص مسجد میں آنے سے معذور ہو، معذوری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھے، تو اگر وہ گھر میں بھی اس عمل کو اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ اس کو بھی یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 1 دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دیں گے، جس کی مسافت آسمان اور زمین، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مشرق اور مغرب، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 500 سال کے گھڑ سوار کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے ایک خندق کی۔
اب یہاں پر یہ آیا کہ ایک دن کے اعتکاف، اب سنت اعتکاف میں تو شامل نہیں ہے، تو مراد اس سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نفل اعتکاف بھی کرے گا تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ معرفت الصحابہ میں ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے، وہ مسجد میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے جس میں اعتکاف کی نیت کرتے۔ حضرت ابن جریج رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہرے وہ اعتکاف ہے، اور اگر مسجد میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے تو وہ معتکف ہے، ورنہ نہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ نفل اعتکاف 1 ساعت اور 1 لمحہ کے لیے بھی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اعتکاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔